السلام علیکم دوستوں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 یعنی 139 اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ قل، کہہ دو، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، فی اللہ، اللہ میں، وہوا، اور وہی، ربنا، رب ہے ہمارا، وربکم، اور رب ہے تمہارا۔ دوستو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جن ادیان سے واقف ہیں وہ ایک تو ہمارا دین ہے اسلام، اس میں تو یہ بالکل ہی کنفرم ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب دوسرا جو بڑا دین، بلکہ جو سب سے بڑا دین اس دنیا میں ابھی ہے، اسلام دوسرے نمبر پہ ہے، تو جو سب سے بڑا دین ہے وہ ہے عیسائیت۔ عیسائیت میں وہ لوگ بھی گاڈ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو یہودیت ہے وہ بھی گاڈ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو ہندو ہیں وہ اوپر والے یا پربھو یا بھگوان، مختلف نام ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو بدھ مت ہیں وہ بھی اس پہ قائل ضرور ہیں کہ بنانے والا اور ہمیں مطلب جو طریقہ عبادت ہے ان کا وہ تو بدھ، مگر مانتے وہ بھی ایک ہستی کو ہے۔ اس طرح سے سکھ ہیں، وہ بھی ایک ہستی کو مانتے ہیں، واحد گرو۔ اور جو دوسرے مذاہب ہیں، اب جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ بھی ایک ہستی اللہ کو مانتے تھے۔ مگر یہ بیچ میں جو گڑبڑ ہے وہ گڑبڑ کیا ہے؟ گڑبڑ یہ ہے کہ جو سب مانتے ہیں، ایک اللہ کو سب مانتے ہیں، اس میں کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے سوائے ایتھیسٹ کے، جو یوں سمجھے کہ لا دین ہے، سوائے ایتھیسٹ کے باقی سب مانتے ضرور یہ ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے یہ پورا نظام بنایا۔ ہم اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی پربھو کہتا ہے، کوئی اوپر والا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی مطلب الگ الگ نام ہے، کوئی واحد گرو کہتا ہے۔ تو جو بیچ میں تفریق ہے، اب یہاں پہ اسی آیت میں یہی کہا گیا کہ کیا تم اللہ میں ہم سے، اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو، جھگڑتے ہو؟ کیونکہ اللہ تو جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پالتا ہے، ہمیں بھی پالتا ہے۔ تو آگے جو فرق آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بیچ میں پھر شراکت داری آ جاتی ہے۔ کوئی فرشتوں کو سوال کرتا ہے، کوئی جنات کو سوال کرتا ہے، کوئی موکلوں کو سوال کرتا ہے، کوئی قبروں کو سوال کرتا ہے، کوئی بتوں کو سوال کرتا ہے، کوئی دیوی دیوتا بنا دیتے ہیں ان کو سوال کرتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، کوئی بی بی مریم علیہ السلام، اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف بیچ میں اختلاف ہے، یہی ایمان کو ڈانواڈول کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ آگے اللہ پہ تو سب کا کہہ دیا گیا کہ بھائی اللہ تو ایک ہی ہے، تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، مطلب وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر جو اعمال ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال کا وہ ہوگا، ثواب ہوگا، یا ہم اس کے مطابق وہاں پہ
जजा और सजा पाएंगे। वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, यानी जो अमाल हैं तुम लोगों के, उसके मुताबिक तुम्हारे साथ फैसला होगा, जजा मिलेगी या सजा मिलेगी। वनहनु लहू मुखलिसून, और हम उस जात के लिए मुखलिस हैं, यानी इखलास है हमारे दिलों में, हम खास खालिस हैं उसी अल्लाह के लिए। हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, हम उसे सब कुछ मानते हैं। अब यहां पे अगर हम अल्लाह की डिफिनीशन जो हमें सूरह इखलास में बताई गई, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद। अब अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना जो है वो कोई वजह तो बनती है ना, जबकि अल्लाह ताला देखिए अपने अंदर कोई कमजोरियां आप ढूंढ लें। हमारे अंदर कितनी कमजोरियां, हमें भूख लगती है, खाना हमारी कमजोरी है, हमें प्यास लगती है, प्यास हमारी कमजोरी है, अल्लाह की नहीं है। हम कोई काम करते हैं, हम इस हाथ के लिए हैं, मजबूर हैं। हम बात करते हैं इस मुंह के लिए, हम मजबूर हैं। हम देखने के लिए इन आंखों के लिए मजबूर हैं। हम सोचने के लिए इस दिमाग, इस खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है उसके लिए मजबूर हैं। हम सांस लेने के लिए मजबूर हैं। जिंदगी का रिश्ता जोड़ने के लिए ये जो सांस हम ले रहे हैं, ये इस सांस के लिए हमारी मजबूरी है। हम जब जाते हैं तो इन पैरों के हमारी मजबूरी है, या अगर इन पैरों से हम गिर जाए तो लाठी हमारी मजबूरी बन जाती है। औलाद हमारी मजबूरी है। और हम जब पैदा हुए तो हमारे माँ बाप जो हमें सहारा दे रहे थे वो हमारी एक मजबूरी थी। अल्लाह ताला को ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है, न तो उसे कोई ऊँग आती है, न उसे नींद आती है, न वो थकते हैं, वो किसी चीज के लिए भी मजबूर नहीं है, न उसे भूख लगती है, न उसे प्यास लगती है। अब आप इस अंदाज में आप सोचते जाएं, जब इतनी वो चीजों से बेनियाजी है, उसकी हर एक चीज से उसकी बेनियाजी है, तो फिर उससे अजीम फिर कोई हो सकता है। इसीलिए यहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि हम खालिस खास उसी के लिए मुखलिस हैं और उसके साथ कोई शरीक नहीं ठहराते। दोस्तों आज यहां तक, कल इंशाअल्लाह हम ये जो गुस्ल का हमने जो जितने अक़साम हैं गुस्ल के वो तो हमने बता दिए, कल गुस्ल का तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह। कल तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।